یہ جماعت گزر گئی، یہ قافلہ گزر گیا، وہ غیر مقلد نکلا اور پیچھے والے اونٹ کے لگام کو پکڑ کر کہنے لگا اے مرید یہ بتا اتنی ساری کتابیں کس کی ہے؟ وہ مرید کہنے لگا یہ ساری کتابیں میرے پیر امام احمد بن حنبل کی ہے۔ اس کے بعد وہ غیر مقلد کہتا ہے یہ بتا دیجئے کیا اتنی ساری کتابوں کا علم تمہارے پیر امام احمد بن حنبل کو ہے بھی یا نہیں؟ اتنا سننا تھا۔ اس مرید کو جلال آتا ہے، اس جلال کے عالم میں ارشاد فرمایا اے غیر مقلد تو کیا بات کرتا ہے؟ اتنی ساری کتابوں کا علم میرے پیر امام احمد بن حنبل کو تو ہے ہی، اس کے علاوہ 5 روحانی اور کتاب ہے اس کا بھی علم میرے پیر امام احمد بن حنبل کو ہے۔ اتنا سننا تھا کہ وہ غیر مقلد اس مرید کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر اسلام کی دولت کو اپنا لیتا ہے، اس مرید کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر وہ دین اسلام کو ایکسپٹ یعنی قبول کر لیتا ہے۔ اس کے بعد وہ مرید پوچھتا ہے اے غیر مقلد تجھے تو چاہیے یہ تھا کہ تم میرے پیر کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر اسلام کو قبول کر لیتے، میرے پیر کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر اسلام کی دولت کو اپنا لیتے، میرے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر تو مشرف اسلام ہو جاتا، میرے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر تو اسلام میں داخل ہو جاتا، مگر تم نے مجھ میں کون سی خوبی دیکھی، مجھ میں کون سا کرشمہ دیکھا، مجھ میں کون سا تم نے کمال دیکھا؟ تو وہ غیر مقلد کہتا ہے اے مرید جب میں نے یہ دیکھ لیا کہ اتنی ساری کتابوں کا علم تمہارے پیر امام احمد بن حنبل کو ہے، اس کے علاوہ 5 روحانی اور کتاب ہے اس کا بھی علم تمہارے پیر امام احمد بن حنبل کو ہے، تو مجھے معلوم ہو گیا کہ جب بغداد کے احمد کا یہ عالم ہے تو مدینے کے محمد کا عالم کیا ہوگا؟ شاعر کہتا ہے جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانے کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا؟ جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں تو رخسار کا عالم کیا ہوگا؟ طیبہ سے ہوائیں چلتی ہے بیکل کو سکون مل جاتا ہے، اس پار کا جب یہ عالم ہے تو اس پار کا عالم کیا ہوگا؟ بہت خوب، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا، جزاک اللہ۔ علماء کرام کی کثرت ہے اور ٹائم تھوڑا کم ہے، سب کا لحاظ رکھنا چاہیے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی ایسا موقع اِلَّا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، رہا گنچا تو پھول کھلیں گے، رہی زندگی پھر ملیں گے۔ السلام علیکم۔